يسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. اللہ جل جلالہ، اللہ رب العزہ، هو العلی العظیم، وہی علی اور عظیم ہے، هو الملک، وہی ملک، وہ بادشاہ کتنا اعلیٰ ہے، عظیم ہے، یہ ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس بادشاہ کی عظمت کو اس کی کرسی اور اس کے عرش سے سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے انسان کو جس کی عقل بہت ہی تھوڑی ہے۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بتایا ہے کہ اس کی کرسی آسمان اور زمین کو گھیرے ہوا ہے، اور جو کچھ بھی اس کے درمیان ہے اس سے بھی زیادہ عظیم ہے اس کی کرسی۔ اچھا، بعض نے یہ کہا کہ کرسی اور عرش ایک ہیں، لیکن جو زیادہ صحیح بات ہے وہ یہی ہے کہ کرسی الگ ہے اور عرش الگ ہے۔ عرش کا ذکر غالباً 11 مرتبہ آیا ہے اور کرسی کا ذکر الگ ہے، جیسے ہم آیت الکرسی میں بھی دیکھتے ہیں، اور کریکٹ اوپینین یہ ہے کہ جو کرسی ہے وہ عرش سے مختلف ہے۔ کرسی آپ ایسے لے لیں کہ جیسے سٹیپ سٹول ہے، رب العزہ کے قدم کی جگہ، اور اب یہ کیسے ہے تو یہ ہماری سوچ سے باہر ہے۔ یہی تو شان ہے ہمارے علی العظیم رب کی کہ جتنا وہ ہمیں اپنے بارے میں بتاتے ہیں ہماری سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ انسان اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ عقل مند سمجھتا ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ سب سے زیادہ علم اسی کے پاس ہے، وہی جانتا ہے، اور اس کے تو اتنے بڑے بڑے کارنامے ہیں، اسپیس تک بھی جا پہنچا ہے۔ یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو عقل دی ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی بہت بڑی امیزنگ تخلیق ہے۔ ایک انسان اللہ سبحانہ وتعالی کی ایک بہت حیران کن تخلیق ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھنے لگے، یہ سمجھنے لگے کہ وہ بہت ہی بڑا ہے، بہت ہی پاورفل ہے، طاقتور ہے۔ پر اگر اپنے ارد گرد دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ علی العظیم کی کیا شان ہے اور اس کی کیا مخلوق ہے۔ یقیناً انسان کو تو اس نے بہت عقل دی ہے، طاقت بھی دی ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو ہر چیز سے اوپر نہیں کر سکتا۔ اتنی عقل اور طاقت اس نے اس انسان میں ڈال دی ہے، بس اتنی ہی وہ استعمال کر سکتا ہے۔ ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہم سے بھی زیادہ طاقتور مخلوق ہے، بڑی ہیں، ہیوج ہیں۔ اب دیکھیں انسان اتنا اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہے، لیکن اپنے ہاتھ سے ان درختوں کو موو نہیں کر سکتا کہ اٹھا کر ادھر رکھ دے، کبھی اٹھا کر ادھر رکھ دے، ایسے کر سکتا نہیں، اس میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ وہ ان درختوں کے آگے بھی چھوٹا ہے، اللہ کی نیچر کے آگے۔ پھر بڑے بڑے دیکھیں جانور ہیں، پہاڑ اتنے اونچے بلند ہیں، تھوڑا سا پہاڑ کے اوپر ہی چڑھنے لگتا ہے تو تھک جاتا ہے، اس کا سانس پھول جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اتنی عظیم مخلوق ہے۔ پھر اتنے بڑے بڑے سمندر، اوشنز کو دیکھیں، اس کی کوئی مکمل ڈسکوری ہی نہیں ہو سکی، اس کی ڈیپتھ تک کوئی جا ہی نہیں سکا۔ وہاں پر تو اتنے گھپ اندھیرے ہیں کہ انسان وہاں پر پہنچ ہی نہیں سکتا۔ گہرائیوں کی بھی جو اوپر سطح کی گہرائی ہے اس میں جا کر پتہ چلا ہے کہ کیسی کیسی اللہ کی مخلوق ہے، جانور ہیں خوفناک سے، انسان کی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ وہ اس کو ڈسکور بھی کر سکے۔ اللہ اکبر، یہ زمین ہی اتنی وسیع ہے، اس میں اتنا کچھ پھیلا ہوا ہے۔ ہمارے لیے تو دنیا ہی بہت بڑی ہے، ہمیں اس سے بڑا اور تو کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ زمین کے بعد اگر آسمانوں پر اوپر چلے جائیں تو کیا کیا ہے، اسپیس میں اتنی قسم کے اسٹار، میٹیورز، پلانٹس ہیں، کس کس قسم کی باڈیز ہیں، گیلیکسیز ہیں جو ابھی تک ڈسکور ہی نہیں ہوئی، اور یہ سب پہلے آسمان پر ہے۔ اس کے اوپر 7 آسمان ہیں، اللہ اکبر۔ ہر آسمان کے درمیان 500 سال کا سفر ہے،
اور کہا جاتا ہے کہ ہر آسمان کی اپنی ہی گیلیکسیز ہیں، اپنا ہی ایک یونیورس ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہی اعلیٰ رب ہے، عظیم عظمت والا ہے۔ ہمارا علم اور ہماری طاقت دونوں ہی محدود ہیں۔ ان 7 آسمانوں کے درمیان 500 سال کا سفر مسافت ہے، اور اس کے بعد پھر 500 سال کی سفر کے بعد آتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی کرسی۔ یہ کرسی ہے جس نے اس آسمان اور زمین کو گھیرے ہوا ہے، جو کچھ بھی ہے اس کے درمیان۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین اور اس میں جو کچھ بھی ہے وہ اس کرسی کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی، ایک آئرن رنگ کہا گیا ہے۔ اس کو ایسے سمجھیں کہ ہاتھ میں پہننے والی ایک انگوٹھی، ایک چھلا، جس کو ایک بہت بڑے ریگستان میں، ڈیزرٹ میں پھینک دیا جائے۔ یہ آئرن رنگ زمین اور آسمان اور اس میں جو کچھ ہے وہ ہے، اور کے مقابلے میں کرسی وہ ریگستان ہے۔ اب دنیا میں آپ سب سے بڑا ڈیزرٹ لے کر آئیں، میرے خیال میں ہماری اس دنیا کا سہارا ڈیزرٹ ہے سب سے بڑا۔ آپ اس کو سرچ کریں خود کہ وہ کتنا بڑا ہے، اس کے مقابلے میں آپ چھوٹی سی ایک رنگ رکھ دیں۔ کرسی کو اس ریگستان سے تشبیہ دی گئی ہے، اور جو انگوٹھی ہے اس کو آسمان اور زمین اور اس میں جو کچھ ہے۔ اللہ اکبر، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ اور پھر اس کرسی کے بعد 500 سال کا سفر ہے، اور پھر آتا ہے پانی۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش پانی کے اوپر ہے، یعنی پھر اس کا عرش آتا ہے، اس اعلیٰ، اس عظمت والے بادشاہ کا عرش۔ اور رحمان کی سب سے بڑی تخلیق، گریٹسٹ کریشن، اس کا عرش ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، سورہ حدید میں آتا ہے هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، وہی ہے جس نے تخلیق کیا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں، اور پھر اپنے عرش پر استوا ہوا۔ اس کی شان بلند ہے، وہ عظمت والا ہے، سب سے بلند، سب سے بڑا، اس کا عرش سب سے بڑا ہے، سب سے عظیم مخلوق ہے۔ اس مخلوق کے آگے انسان تو کچھ بھی نہیں، لڑنے جھگڑنے والا، جھوٹ بولنے والا، دھوکے دینے والا، گناہ کرنے والا، جو اپنے خالق کو بھول جاتا ہے، نافرمانی کرتا ہے اس علی العظیم کی۔ پر وہ علی العظیم اپنی مخلوق سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی الودود ہیں، سب سے زیادہ محبت کرنے والے، اپنے بندوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں، درگزر فرماتے ہیں، رحم کرتے ہیں، کیونکہ وہ الرحمن ہیں، سب سے زیادہ رحم کرنے والے، مہربان ہیں۔ یہی نام الرحمن اس کی سب سے زیادہ طاقتور اور بڑی تخلیق عرش کے ساتھ آتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ ایسا بادشاہ ہے جس کے پاس طاقت ہے پکڑنے کی، پر پھر بھی وہ معاف فرماتا ہے، رحم کرتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اس رب کی طرف لوٹیں، اس کو جاننے کی کوشش کریں کہ وہ کتنا عظیم ہے، اس کی کیا کیا تخلیق ہے، کون سی مخلوق ہے ہم جانتے بھی نہیں۔ اور اس کی ایک مخلوق فرشتے بھی ہیں، بلکہ جہاں پر عرش کی بات ہوئی تو وہاں پر عرش کو اٹھانے والے جو فرشتے ہیں، حاملین عرش، ان کے بارے میں بھی بہت سی احادیث آتی ہیں، کافی ان میں ضعیف بھی ہیں اور اس میں کچھ ساؤنڈ بھی ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کرسی کے اٹھانے والے فرشتوں اور عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کے درمیان 70 حجاب ہیں، اور ہر حجاب کی موٹائی 500 سال کے برابر ہے۔ اگر یہ حجاب ہٹا دیے جائیں تو کرسی کے اٹھانے والے فرشتے عرش اٹھانے والے فرشتوں کے نور سے جل جائیں گے۔ اللہ اکبر، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ اور پھر ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ یہ جو حاملین العرش ہیں، یہ اتنے عظیم ہیں، اتنے بڑے ہیں کہ ان کے سر بہت بلند آسمانوں سے اوپر، اور ان کے پاؤں زمین کی گہرائیوں سے نیچے ہیں۔ ان کے کانوں کی لو اور کندھوں کے درمیان کا فاصلہ 700 سال کی مسافت ہے۔ اللہ اکبر، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ ہم اس کی بڑائی جتنی بھی بیان کریں کم ہے، ہم اس کی بڑائی، بزرگی کو بیان ہی نہیں کر سکتے، اس کی تعریف ہم جتنی کریں کم ہے۔ ہم اسی لیے صبح کے اذکار میں اس کی عظمت کو
ڈکلیئر کرتے ہیں. ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ و بحمدی عدد خلقی و رضا نفسی و زینت عرشی و مداد کلماتی. پاک ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، وہ پرفیکٹ ہے اور میں اس کی تعریف کرتی ہوں اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، اس کی ذات کی خوشنودی کے برابر، اس کے عرش کے وزن کے برابر اور اس کے کلمات اور صفات کی سیاحی کے برابر. اور یہ اذکار و صبح میں بھی آتے ہیں، صبح کے اذکار میں. اس کو ہم یاد کر لیں اور اس کو ہم پڑھا کریں. وہ عظمت والا رب، وہ علی العظیم اپنے بندوں کو نہیں بھولتا. جب ایک گناہ گار انسان اس کو پکارتا ہے یا اللہ، تو وہ عرش عظیم کا مالک فرماتے ہیں نعم یا عبدی، جی میرے بندے، تجھے کیا چاہیے میرے بندے. وہ علی العظیم اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے، ان کو معاف فرماتا ہے، ان کی گناہ کرنے کے بعد کی معافی کو بھی اپریشیٹ کرتا ہے. وہ شکور ہے اور اس کے جو نیک بندے ہیں جو اس کی اطاعت گزاری کرتے ہیں، اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہیں، اس کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، وہ آخرہ میں اس کی رحمت کے سائے میں ہوں گے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ 7 لوگوں کو اس کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا یوم القیامہ میں، جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا، سب سے مشکل والے دن میں. کون ہیں وہ لوگ؟ ان میں سے پہلا آتا ہے عادل حاکم. دوسرا وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اپنے رب کی عبادت میں لگا دی، اس کے ذکر میں. جب جوان تھا، جوش میں تھا، اپنی طاقت میں تھا، بہت کچھ کر سکتا تھا، اس وقت اس نے اپنی زندگی کو اپنے اللہ کے لیے اب اس کی عبادت میں لگا دیا. تیسرا وہ شخص جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. چوتھا وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگاتار لگا رہتا ہو. پانچواں وہ شخص جو دوسرے شخص سے محبت کرے اللہ کی خاطر. چھٹا ایسا شخص جس کو مائل کیا جائے لیکن وہ اللہ کے خوف سے، اس کے ڈر سے رک جائے. ساتواں وہ شخص جو چھپ کر صدقہ کرنے والا ہو، اس کے بائیں ہاتھ کو نہ پتہ ہو کہ دائیں نے کیا دیا ہے. تو کیوں نہ ہم کوشش کریں کہ ہم بھی ان میں سے ایک ہو جائیں جس کو اس عظیم رب کا سایہ نصیب ہوگا آخرہ میں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی ان میں سے کر دیں. اس دنیا کی رنگینیوں سے نکل جائیں، اس میں نہ کھو جائیں، بلکہ اس علی العظیم کو تلاش کریں، اس کی عبادت میں لگ جائیں. اس کی تعریف ہم جتنا بھی کریں وہ کم ہے. اس کا ذکر ہر وقت زبان پر جاری رکھیں. عبادہ بن ثابت سے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی صبح کو اٹھے گا اور یہ کلمات پڑھے گا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور اس کے بعد رب اغفر لی پڑھ لے تو بخش دیا جائے گا. یا یہ بھی آتے ہیں الفاظ کہ پھر وہ اس کوئی بھی دعا مانگے اور وضو کرے، نماز پڑھے تو اس کی دعا بھی قبول ہوگی، اس کی نماز بھی قبول ہوگی. اور یہ صحیح حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں. بہت عظمت والے الفاظ ہیں، اس کو پڑھا کریں. بلکہ اس شروع کا حصہ تو یوم العرفہ کے اذکار میں بھی ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم العرفہ میں پڑھا کرتے تھے، بخشش طلب کرتے تھے. ہم بھی اس ذکر کو پڑھتے رہیں یوم العرفہ میں اور بخشش طلب کریں اس رب سے جو کریم ہے، بہت ہی زیادہ سخی ہے، دینے والا ہے، جینرس ہے، اور رزاق ہے جو عطا کرتا ہے، المنان ہے جو فیورز دیتا ہے، الوہاب ہے جو تحفے عطا کرتا ہے، وہ تحفے جو ہم نے کبھی مانگے بھی نہیں ہوتے، اور وہ تحفے بھی جن کی ہمیں اشد ضرورت ہوتی ہے. اور اس میں ایک تحفہ معافی کا بھی ہے جو وہ اپنے بندوں کو دیتا ہے، معافی کا تحفہ، کیونکہ وہ الغفور ہے، سب سے زیادہ بخشنے والا، معاف کرنے والا. اس کے یہ نام اور صفات العلی العظیم ہمیں کتنے زیادہ ہمبل بناتے ہیں. ہمیں عاجزی اور انکساری آتی ہے. ہم اس دنیا کے پیچھے جو پڑے ہوتے ہیں،
ہمیں کامیابیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور بعض اوقات ہمیں کچھ لوگ ایسے نظر آتے ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ بڑے ہیں، عظیم ہیں، مگر حقیقتاً وہ کچھ بھی نہیں ہیں۔ اصل عظمت تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، وہ جس کو چاہے اوپر بلند کر دے اور جس کو چاہے نیچے کر دے۔ اصل عظمت تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ جو انفلوئنشل لوگ ہوتے ہیں، جن کے پاس طاقت ہوتی ہے، مال ہوتا ہے، لوگ ان سے اثر انداز ہوتے ہیں، ان کی اپروول چاہتے ہیں، ان سے مدد چاہتے ہیں، ان کی طرح بننا چاہتے ہیں، تو یہ سب بیکار کی کوشش ہے۔ عظیم تو صرف اللہ ہی کی ذات ہے، وہی عظمت والی ہے، اور ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں، ہم اسی کی طرف لوٹتے ہیں۔ صرف وہی ذات ہے جو عظمت کے، عزت کے، تمام تعریفوں کے لائق ہے، اور اس کی عظمت کی، اس کی بڑائی، اس کی بزرگی کی کوئی لمٹس ہی نہیں ہے۔ ہر ایسپیکٹ میں حد سے زیادہ بڑھ کے اس کی عظمت اور بزرگی ہے۔ تو ہم اسی عظیم رب سے اس کی عظمت اور اس کی شان کے مطابق ہم اس سے معافی طلب کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم توفیق مانگتے ہیں کہ ہمیں صحیح علم اور سمجھ عطا کریں کہ ہم اس کے ناموں اور صفات کو سمجھ سکیں، جان سکیں، اپنی زندگی میں لا سکیں، اس کی بزرگی کو بیان کر سکیں، اور ہماری غلطیوں کو، تاہیوں کو معاف فرما دیں۔ ان بہترین دنوں میں ہماری جو بھی کوشش ہے اس کو قبول فرما لیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے راضی ہو جائیں، ہمیں اپنا چہرہ عطا کریں۔ اللہم آمین۔ ہمارا یہ جو کویسٹ ہے، ہماری جرنی، ہماری کوشش جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام اور صفات کو جاننے کی، یہ چلتی رہے گی۔ یاد رکھیں کہ اس کی رحمت، اس کی طاقت، اس کا علم، اس کی کرامت، اس کی جنروسٹی، ہر چیز گریٹ ہے، عظیم ہے۔ وہ خود علی العظیم ہے، اور وہی ذات ہے جو پرفیکٹ ہے، اپنی ایکسلنس کو پہنچ سکتی ہے۔ اس کے تمام نام اور صفات علی العظیم ہیں۔ ہمارے پاس علم ہی نہیں کہ ہم اس کی عظمت، اس کی بزرگی، اس کی بڑائی کو بیان کر سکیں۔ ہمارے تو علم میں وہ الفاظ ہی نہیں جو اس کی ذات کو ڈیفائن بھی کر سکیں۔ یقیناً اس کی تعریف ایسی ہی ہے جیسی اس نے خود اپنی تعریف کی ہے۔ مخلوق اس کی محبت ڈوبی ہوئی ہے، اس سے ملنے کے لیے بےتاب ہیں، اس کی ملاقات کے شوق لگائے بیٹھے ہیں، اور اس کے چہرے کے دیدار کا سوال کرتے ہیں۔ اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک والشوق الی لقائک۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی ہی کی ذات ہے جو حق ہے، سچ ہے، مکمل ہے، باقی سب کچھ فانی ہے۔ وہی ہے جو ہمیشہ قائم و دائم ہے، اسی سے ابتدا ہے اور اسی سے آخر ہے۔ صرف وہی ایک ذات ہے حمد کے لائق، اللہ جل جلالہ، وہو العلی العظیم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔